نمبر 242 ہے، اور الحمدللہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لائیو بھی یہ نشر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ ہود کا آغاز ہو چکا ہے، اور گزشتہ نشست کے اندر جو ہمارا عنوان تھا وہ توحید باری تعالیٰ اور سورہ ہود کے تعارف پر ہم نے آپ کے سامنے کلام کیا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صبر و شکر۔ قرآن پاک کے نزدیک فلسفہ صبر کیا ہے اور فلسفہ شکر کیا ہے، اور صبر اور شکر کے لحاظ سے کتنے قسم کے انسان ہیں جو اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر بیان کیا۔ تو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اب اس بات کو ذرا سمجھے گا، اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ رحمت اسے چھین لیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہو اذقنا، قرآن میں جو لفظ ہے نا اذقنا، اس کا مطلب ہے ذائقہ چکھانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو رحمت ہے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہاں پہ اللہ نے مطلقاً ایک جنرلی طور پر رحمت کا ذکر کیا، کسی رحمت کی تخصیص نہیں فرمائی کہ ہم انسان کو یہ رحمت دیں تو فلاں رحمت دیں، اس کو مال کی صورت میں رحمت دیں، اولاد کی صورت میں رحمت دیں، علم کی صورت میں رحمت دیں، کوئی ذکر نہیں۔ جنرلی ایک اللہ نے فرمایا کہ جب ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت میں لذت ہے، اور ذائقہ اس چیز کو ہوتا ہے جس کو انسان فزیکلی محسوس کرتا ہے اپنوں پر۔ مثال کے طور پر اچھا کھانا ہے، انسان اس کی لذت محسوس کرتا ہے تو وہ بھی رحمت ہے۔ اچھا لباس ہے تو انسان اس کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اچھی شکل و صورت ہے تو انسان یہ بھی محسوس کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو پتہ لگا رحمت میں اللہ نے ایک روحانی لذت رکھی ہے، ایک جسمانی لذت رکھی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر وہ چیز جس میں لذت ہو ضروری نہیں کہ وہ رحمت ہے۔ ہر لذت والی چیز میں بھی رحمت نہیں ہے۔ بس اوقات لذت ہمارے نفس کو بھی ملتی ہے، کسی کو ستا کر، کسی کو تنگ کر کے، کسی کے لیے دیواریں کھڑی کر کے، کسی کو بلا وجہ پریشان کر کے لذت ملتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ اس لذت کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے، عبادت سے نہیں ہے، اللہ کی رضا سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے نفس سے ہے، تو یہ لذت رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی رحمت کا مزہ انسان کو چکھا دیں پھر فرمایا وَنَزَعْنَاهُ، اور ہم اس سے وہ رحمت لے لیں۔ اب انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں رحمت ملی، یہ ایک ایکشن ہے نا، اب اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کریں۔ لیکن جب اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا اور وہ رحمت ہم سے دور ہو گئی، اب ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے
اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، فرمایا تو بے شک وہ شخص یا وہ انسان جس کو ہم کوئی رحمت دینے کے بعد اس سے واپس لے لیں، اس سے ہم چھین لیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ بہت بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، بہت بڑا مایوس اور ناشکرا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمانا یہ چاہتا ہے، ہمیں تعلیم میں دینا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی رحمت ملنے کے بعد تم سے چھن جائے یا کسی طریقے سے سلب ہو جائے تو مایوس نہ ہو جانا، ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ ناشکری کرنے لگ جاؤ، نہیں، بلکہ صبر کرنا اور شکر ادا کرنا۔ بس اوقات اللہ کی طرف سے امتحانات بھی آتے ہیں، تو اگر تم سے کوئی نعمت سلب ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو۔ تو اس آیت میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ الانسان ہے، اس سے مراد سارے انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، سب کے سب شامل ہیں، کیونکہ نعمت اللہ سب کو دے رہا ہے تو اس میں سب شامل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں الانسان سے مراد صرف اور صرف کفار ہے، کیونکہ مسلمان صحیح مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ صبر کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پہ زیادہ درست ہے کہ بسا اوقات مسلمان بھی ناشکریاں کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں قرآن کی خاص بات ہے، قرآن ایک فصیح کلام ہے، بلیغ کلام ہے، قرآن دونوں اینگل سے کلام کرتا ہے، ایک آپ کو پازیٹیوٹی بھی دکھاتا ہے کسی کام کی اور ایک نیگیٹیوٹی بھی قرآن پاک دکھاتا ہے، یعنی ہر عمل کا ایک درست زاویہ بھی بیان کرتا ہے اور اس کا غلط زاویہ بھی بتاتا ہے کہ اسے بچ کے رہنا۔ اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو رحمت ملی اور چھن گئی تو ان کا رد عمل تھا ناشکری، ان کا رد عمل تھا مایوسی۔ اب اللہ نے ادھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو کوئی نعمت ملتی ہے اور ملنے کے بعد ان کے پاس وہ نعمت قائم رہتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اور یہاں جو اللہ نے فرمایا یئوس کفور، ایسے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب مایوسی کہتے کسے، یہ بھی ذرا سمجھیں۔ دیکھیں مایوسی کی تعریف ہر ایک نے الگ کی، اگر آپ ماہر نفسیات سے پوچھیں گے تو وہ الگ تعریف بتائے گا، اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہیں گے تو وہ ایک الگ ڈیفینیشن بتائے گا، لیکن یہاں پر ایسی تعریف آپ کو بتاتے ہیں جو ہر ایک کو ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ جس کا تعلق مذہب سے ہو۔ مایوسی اس بات کا نام ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان نا امید ہو جائے، یعنی جس سے انسان کو کوئی امید ہو اور اس سے نا امید ہو جائے۔ یہ جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں یہ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ انسان جس سے اس کا امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں اس سے وہ امید پورا ہونے کے سلسلے میں مایوس ہو جائے۔ اب اس کو مذہبی پیرائے میں کنورٹ کریں تو ہر مسلمان کی جو اصل امید ہے وہ اللہ سے، تو گویا کہ اللہ سے امید میں انسان اگر اس بات کو سوچ لے کہ وہ پوری نہیں کر سکتا یا اللہ تعالیٰ مجھے دینا نہیں چاہتا تو اس چیز کا نام ہے مایوسی، یہ کہلاتی ہے مایوسی۔ اب مایوسی کو اللہ نے کتنا برا کہا، اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن پاک کی آیت، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہمیشہ ایک امید لگا کے رکھو، اور اگر تمہاری امید اللہ کی ذات سے اگر پوری ہونے میں بظاہر تاخیر ہو رہی ہے یا کوئی نعمت اگر مؤخر ہو گئی تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس چیز میں ہم جلدی کرتے ہیں تو جلدی کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کو مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ایک کمزور انسان پہلے مایوس ہو جاتا ہے، مجھے تو وہ نعمت بھی نہیں، فلاں کو دیکھو۔ اچھا مایوس ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مایوس ہونے کی وجوہات ہے کمپٹیشن، ہم صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں، ہماری نظر خدا سے زیادہ لوگوں پر ہوتی ہے، یار فلاں بندہ بھی تو دیکھو نا ایسا سب کچھ ہے اس کے پاس، اور ایک میں بھی ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، مشقت بھی کرتا ہوں، میری تو جاب میں اتنی ترقی نہیں ہے، فلاں کو دیکھو وہ کتنا آگے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اسی کو دینا ہے، ساری خوشیاں اسی کو دینی، میرا کیا بنے گا، میں تو وہیں کھڑا ہوں جہاں پہلے تھا۔ تو یہ مایوسی کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ آپ نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے انسان کو دیکھا نا، یار فلاں کو دیکھو اس کا گھر کتنا اچھا، اور ایک میں ہوں ساری کوششیں کرو، میرے میں کیا کرنی ہے، یار بس میرا نصیب ہی ایسا ہے، ساری بات گھوم پھر کر آپ کے نصیب پر آ گئی، ساری بات میرا تو نصیب ہی ایسا ہے۔ تو بھائی نصیب بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا نا۔ تو آپ یوں کہیں، ان ادر ورڈس آپ یہ کہیں کہ اللہ نے میرا نصیب بنایا ہی ایسا ہے،
نصیب بنانے والا برا نہیں ہے، آپ کا زاویہ نگاہ غلط ہے، آپ کا زاویہ نگاہ غلط ہے۔ اللہ نے جتنا آپ کو دینا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ملے گا، یہ تقدیر ہے۔ اپنا ایمان تقدیر پر مضبوط رکھیں، جتنا آپ کے نصیب میں مختصر سانسوں میں، مختصر زندگی میں، شارٹ لائف میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ جس دانے پر آپ کا نام لکھا نا کہ وہ آپ ہی کھائیں گے تو آپ ہی کھائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں سے لوٹ کے آپ کی طرف آئے گا، لیکن آپ نے اپنے ویوز غلط بنا لیے، اپنی تھنکنگ غلط بنا لی، اپنی سوچ غلط بنا لی کہ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اچھا پھر دیکھتے بھی اوپر ہی، نیچے کبھی دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر دو لوگ اگر آپ کو ترقی یافتہ نظر آ رہے ہیں تو ذرا 10 لوگوں کو دیکھیں وہ آپ سے نیچے کھڑے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو آپ جیسا ہے، وہ بھی تو بیچارہ محنت کرتا ہے، لیکن جس پوزیشن پہ اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے اس کی تو وہ پوزیشن بھی نہیں ہے، اس کے تو آپ سے بھی حالات گئے گزرے، تو آپ نیچے کیوں نہیں دیکھتے، آپ ہمیشہ اوپر کیوں دیکھتے ہیں، آپ ہمیشہ ہائی فائی کیوں دیکھتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو سب کو دیا ہے، لیکن بات یہ کہ سوچ اور زاویہ نگاہ ہمارا غلط ہے۔ باری تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا وہ بالکل برحق اور بالکل سچ ہے، اللہ نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن ہم نے اس چیز کو کمی سے جوڑا، اپنی سوچ غلط بنا کے، اپنی تھنکنگ غلط بنا کے ہم نے اس چیز کو کمی سے جوڑا۔ تو اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بلکہ ہمیشہ امید رکھنا، کیونکہ اللہ رب العزت سپر نیچرل پاور، وہ تمہیں اس جگہ سے بھی لا کے دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں۔ وہ چاہے تو ایک پل میں غلام کو بادشاہ بنا دے، اور چاہے تو ایک لمحے میں بادشاہ کو غلام بنا دے، اس کے پاس اتنی اتھارٹی، اتنی پاور۔ تمہاری سوچ لمیٹڈ ہے، تمہاری سوچ محدود ہے، لیکن خدا کی رحمتیں لامحدود، اور ان کی کوئی حد اور کوئی انتہا اور کوئی وسعت نہیں۔ تو اصل جو زاویہ نگاہ ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تب آ جائیں اسی کو، اگر ہم صبر کے زاویے میں لیں، اگر ہم اسی کو شکر کے زاویے میں لیں، تو بس اوقات کئی نعمتیں زندگی میں آتی ہیں، چھن جاتی، اور ان نعمتوں کے سلب ہونے میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بس اوقات ایک چیز ہمیں وقتی طور پر رحمت لگتی ہے، کیا پتا بعد میں جا کے وہ زحمت بننی تھی، تو اللہ نے پہلے ہی آپ سے وہ دور کر دی۔ تو انسان اپنی سوچ کو درست کرے۔ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم مصیبت کے بعد، مصیبت ٹل گئی، جو نعمت یا جو رحمت ملی تھی وہ واپس مل جائے، یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نعم البدل اس کا مل گیا، اللہ فرماتا ہے اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں۔ پہلے مصیبت تھی، پہلے نعمت تھی، چھن گئی، مصیبت آ گئی، نعمت کا چھننا مصیبت ہے، اب دوبارہ نعمت آ گئی، اب ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے ذرا قرآن کا نقطہ نگاہ سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یقولن ذهب السیئات عنی، اللہ نے فرمایا تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئی، یہ تو وہ ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئی، لیکن اگلا جملہ دیکھیں، اگلا جملہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے انہ لفریح فخور، یہ اصل بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا اور فخر اور تکبر کرنے والا ہے۔ اب جب نعمت دوبارہ آ گئی تو انسان خوش بھی بہت ہوا، اب خوشی میں یا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا یا تکبر کرے گا، بس اوقات فخر بھی آ جاتا ہے، ذاتی فخر، پراؤڈ آ جاتا ہے اپنے اوپر کہ دیکھو میں نے کیسا مصیبت کو کنٹرول کیا نا، میرے ہاتھ میں تھا، میری پلاننگ ایسی تھی کہ مصیبت تو میرے اوپر آئی لیکن میرے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، میری پلاننگ کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، میری بھاگ دوڑ کی وجہ سے، میری چالاکیوں کی وجہ سے سب کچھ کور ہو گیا، یہ میرا کمال، یہ فخر۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھیں آپ آبزرویشن کریں، ایسے ہی پوچھیں، ہر شخص اپنے گن گا رہا ہے یا ہر شخص اپنی تعریفوں میں لگا، میں ایسا ہوں تو میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ ہر شخص یہاں پہ اپنے گیت گا رہا ہے۔ ارے کوئی خدا کی تعریف کرنے والا ہے، کوئی یہ کہنے والا ہے کہ یار مجھ میں کیا تھا، جو تھا وہ اللہ کا تو کوئی یہ کہنے والا کوئی کیوں نہیں۔ یا ہر شخص اپنی ذات میں خدا بنا، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کرو میں اعلیٰ ہوں، میرے کام کی تعریف کرو، میری صلاحیتوں کی تعریف کرو، مجھے اپریشیٹ کرو۔ بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں اپریشیٹ کیوں کریں؟ اگر تم سے مصیبت دور ہوئی تو تمہاری مدد کس نے کی؟ اللہ نے تو تمہاری مدد کی، تو جھک جاؤ اس کے آگے، اس کو سجدہ کرو، اس کی شکر گزاری کرو۔ یہ فخر کی کیا بات ہے؟ ہاں فخر ہو تو اس بات پر ہو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، اس بات پر فخر ہو۔ فخر ہو تو اس بات پر ہو کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو۔
تمہارے پاس ہے، اسلام تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، اس بات پر فخر کرو، فخر اس بات پہ نہ کرو کہ تم کامیاب ہو۔ اب دیکھیں اب یہاں پہ شکر کی دو قسمیں بنی۔ جس شکر کا تعلق اپنی شیخی سے ہو وہ اللہ کی نعمت نہیں زحمت، اور جس شکر کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو تو وہ اصل توفیق اور عبادت۔ اب جس شکر کے اندر انسان اپنی شیخی بیان کرتا ہے اس میں انسان غافل ہو جاتا ہے، اور جس شکر میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھتا ہے وہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے، اور شکر کے بڑے فائدے۔ لیکن شکر جو ہے وہ انسان کو خدا کے آگے جھکا ہوا رکھے، ایسا نہ ہو انسان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اس میں اور زیادتی کرے گا، اللہ اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دے گا۔ لیکن شکر پر اب شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں کسے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں اس بات کا تصور کرے کہ مجھے جو نعمت ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی، سب یہ سوچ بنا لیتا ہے، یہ شکر ادا۔ اور شکر کا ایک عملی اظہار یہ کہ انسان سجدہ شکر کر لے یا شکرانے کے نوافل پڑھ لے۔ اچھا شکر صرف اللہ کی ذات کا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بندوں کا بھی شکر ادا کرو جس نے تمہاری مدد کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو پتہ لگا بندوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم شکریہ ادا کریں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے، اور جس کا شکریہ ادا کریں گے وہ اونچا ہو جائے گا۔ بھائی اونچا نیچا کرنے والا اللہ ہے، آپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ کون کسی کے آپ کے کہنے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو کسی کی آپ چاپلوسیاں کر لیں، تعریفیں کر لیں، وہ آپ کے کہنے سے اونچا نہیں ہوگا۔ کسی کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے اختیار ہے۔ بس آپ کی سوچ یہ ہو کہ مجھے عمل کرنا حضور کی تعریف پر۔ شکریہ کہتے ہیں، شکریہ کرنے میں کیا برے بھائی، جزاک اللہ۔ اچھا شکریہ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں، بعض کو غلط سمجھتے۔ شکریہ ادا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کی مدد کی تو آپ بولتے ہیں بھائی آپ کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور بسا اوقات مسکراہٹ سے بھی شکریہ ادا ہو جاتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے پانی پلا دیا، آپ نے کہا، انداز بھی ہوتا ہے نا، اشارے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی شکریہ ادا ہے۔ اگر آپ کو کہنے میں اگر آپ کو تھوڑی سی ہار محسوس ہو رہی ہے آپ اشارے سے کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں بھائی نوازش، آپ دعا دیتے کوئی اللہ تعالیٰ خوش رکھا۔ تو اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ شکریہ کا لفظ کریں۔ اور سب سے بہترین جو شکریہ وہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کو بہترین جزا دے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ بھی صحیح ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے، لیکن جزاک اللہ خیرہ کا دن تو زیادہ ہوگا، یا یہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کثرت سے آپ کو بہترین جزا دے۔ تو مختلف انداز ہیں، اسلام آپ کو نہیں جھکا رہا، بلکہ آپ جس کا شکریہ ادا کریں گے بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ جس کا آج آپ شکریہ ادا کریں کل کو وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ شکر کا مفہوم کیا ہے اور ناشکری کا جو وبال ہے وہ کیا ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر کچھ باتیں اور ہیں صبر سے متعلق، وہ بھی آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب اللہ نے اپنی نعمتوں کا یہاں پر اظہار فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے مگر جنہوں نے صبر کیا اور وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، اولئک لهم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا ہے۔ میں نے آپ کو شکر کے معنی تو بتا دی، لیکن صبر کے رہے۔ اب دیکھیں صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، تھوڑا سا ضبط پیدا کرنا، اور صبر کی اقسام۔ دیکھیں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہے اپنی خواہشات پہ صبر، ایک صبر ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اور ایک صبر ہے عبادت پر صبر۔ اب دیکھیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت، تو کیا آپ عبادت پہ صبر نہیں کرتے؟ آپ کو بہت ضروری کام ہے، گھر پر مہمان آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسجد جانا بھی ضروری ہے، اور جو مہمان آ رہے ہیں صاحب کا ذاتی کام بھی ہے، تو آپ یہاں پہ صبر کریں گے، آپ نماز ادا کریں گے، آپ نماز کو ترجیح دیں گے نا، یا مہمان کو بھی ساتھ لے کر آ جائیں۔ تو آپ نے کیا کرا؟ صبر کیا، کس پر؟ عبادت پر۔ ایسے روزہ ٹوٹل صبر ہے، کوئی انسان 1 گھنٹے بھی بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا، لیکن چونکہ عبادت ہے تو عبادت کی خاطر پانی بھی آپ کے سامنے، سب کچھ آپ کے سامنے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، نہ کہیں کیمرے لگے ہوئے، لیکن اس کے باوجود صبر۔ تو یہ جو صبر ہے یہ عبادت پر۔
ایسے انسان حج پر گیا، وہاں کی گرمی برداشت کرنا، کھلے میدان میں دوڑ لگانا، ایک ہی طرح کے لباس میں گزارا کرنا، احتیاطیں کرنا، یہ بھی صبر، لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا، یہ صبر۔ زکوٰۃ انسان دے رہا ہے تو زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے۔ اب زکوٰۃ جب دے رہے ہیں تو مال کم ہو رہا ہے، اپنی ملکیت سے مال زیادہ میں نظر آ رہا ہے، لیکن آپ دے رہے کہ اللہ نے حکم دیا، تو یہ عبادت پر صبر ہے۔ تو صبر کی پہلی قسم ہے عبادت پر صبر۔ دوسرا ہے مصیبت پر صبر۔ کوئی مصیبت آ جائے اچانک، یا ایسی مصیبت جس کا ہمیں اندازہ آنے والی ہے، اب اس پر کوئی ناشکری کے کلمات نہ کہنا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، اس پر خاموش رہنا، ہاں اس کو حل کرنے کے لیے سولوشن ڈھونڈنا، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ مصیبت پر صبر ہے۔ ایسے ہی ایک صبر ہے اپنی خواہشات پر صبر ہے، کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے مثال کے طور پر آپ کو دوستوں کے ساتھ جانے کا دل چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ نے دوستوں کے ساتھ جانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور اس کی مدد کی، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی خواہش پر نیکی اور عبادت کو ترجیح دی، یہ خواہشات پر صبر ہے۔ تو صبر کی اقسام ہے۔ اب صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان آنے والی ہر مصیبت پر یا ادا کی جانے والی عبادات پر، ان تمام چیزوں پر انسان اپنے آپ کو روکے رکھے اور برداشت کرے، یہ صبر ہے۔ اور صبر کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی معمولی سے اگر سوئی بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اجر و ثواب دیتا ہے، کیونکہ اس نے صبر کیا۔ تو ایک ہلکی سی سوئی بھی ٹچ ہو جائے تو اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ہمارے پر کوئی مصیبت آ گئی، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ تصور کریں کہ اللہ نے کیا فرمایا، مع الصابرین، تو اس کا مطلب اگرچہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں، لیکن خدا کی جو ذات ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ صبر کا مفہوم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعاملوا الصالحات، اچھے کام کرتے ہیں، صبر کے ساتھ ساتھ اچھے کام کریں، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مغفرت ہو گئی، ایسے لوگوں کی بخشش ہو گئی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر کبیر، بہت بڑے اجر کا انتظام فرمایا۔ اب وہ اجر کبیر کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے دنیا میں دے دیا جائے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے مثال کے بعد ملے، جنت میں مل جائے یا روز محشر مل جائے، وہ اللہ نے ایک صیغہ راز میں رکھا۔ تو یہ صبر اور شکر کا ایک بہترین مفہوم ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا ایک احادیث ہے جو میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صبر سے متعلق حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنا چاہے گا، جو بھی صبر کرنا چاہے گا، تو اللہ عز و جل اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب نیت صبر کی رکھیں، آپ نیت صبر کی رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ صبر اللہ کی عطا ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، صبر خود سے نہیں آتا، اللہ کی طرف سے آتا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو پہنچنے والی کوئی تکلیف، دکھ، غم، اذیت اور ملال ایسا نہیں، خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چبھے، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف ایک معمولی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا تمہاری طرف، اب یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب اللہ فرماتا ہے اے حبیب تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے؟ اب اس کا میں معنی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ بظاہر یہ دیکھیں، ایک آیت کو ہوتے ہیں ظاہری معنی اور ایک آیت کو ہوتا ہے مفہومی معنی۔ ظاہری معنی پر بسا اوقات ہم تفسیر کا ظاہری معنی پڑھ کے مراد دے دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں علماء کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ اب اس آیت کے تحت میں آپ کو بتاؤں گا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتنی پیاری تشریح بیان کی۔ اب یہاں پر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں کچھ چھوڑ دو گے، اور اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں
ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو تم ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو ذرا سمجھے اس بات کو۔ ایک شخص تھا عبداللہ ابن امیہ، دشمن اسلام تھا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات کہی اور یا کہ کہتا ہے کہ اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی خزانہ نازل فرما دو۔ اس کا مطلب ہمیں قرآن نہیں چاہیے، ہمیں وحی نہیں چاہیے، ہم پر آسمان سے کوئی خزانہ نازل فرما دیں، اور اگر آپ ایسا نازل کروا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ یہ عبداللہ ابن امیہ نے نبی پاک سے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جواب دینے کا ظاہر سی بات ہے، حضور جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے محمد آپ ان سے ڈریے گا نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، ان کا کام ہی قرآن کا انکار کرنا۔ اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم چھوڑ دو گے جو آیات جو وحی تمہاری طرف نازل کی جاتی ہے اس کو بیان کرنا چھوڑ دو گے؟ اب اس کی تشریح دیکھیں امام فخر الدین رازی نے کیا لکھا، اس پہ ذرا میں آپ کو توجہ چاہوں گا، غور سے یہ بات سنیے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدے کی بات ہے، ذرا توجہ رکھ کے نا حاضر دماغی کے ساتھ میں یہ مسئلہ سمجھنا، یہ انشاءاللہ بڑا کام آئے گا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو، ہمارا بھی، آپ کا بھی، سب کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وحی اور تنزیل، یعنی جو کچھ نازل ہو رہا ہے حضور پر اسے تنزیل کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وحی اور تنزیل میں خیانت کرنا اور وحی کی بعض چیزوں کو ترک کر دینا ممکن نہیں۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر میں ہمارے امام ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کو چھپا لیں یا تنزیل کو چھپا لیں، بیان نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور اس کی وجوہات بھی لکھتے ہیں، ذرا وجوہات سنیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ اگر یہ بات ممکن مانے تو اس طرح ساری شریعت ہی مشکوک ہو جائے گی۔ کیا بات لکھی امام رازی نے کہ اگر آپ یہ بات مان لیتے ہیں، خدا نخواستہ مانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وضاحت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ ممکن ہوتا کہ آپ کچھ بیان نہ کریں تو پھر تو ساری شریعت ہی مشکوک ہو جائے گی، شریعت پر کیا اعتبار ہوگا؟ لیکن ہمارے نبی نے تو سب کچھ بیان کر دیا، حق کے تبلیغ آپ نے ادا کر دیا۔ تو امام رازی لکھتے ہیں کہ کیونکہ اگر یہ بات ممکن مانے تو اس طرح ساری شریعت ہی مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں تان لازم آئے گا۔ نیز رسالت سے اصل مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے جائیں، اور جب ایسا نہ ہو تو رسالت سے جو فائدہ مطلوب تھا وہ حاصل ہی نہ ہوتا۔ بھئی رسالت کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد ہی بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور اللہ کے بیان کردہ ہر بات بندوں تک پہنچانا ہے، تو اگر وہی پورا نہ ہو تو رسالت بے معنی رہ جائے۔ اور امام رازی لکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اسی لیے اس آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر آپ ساری وحی کی تبلیغ کریں گے تو کفار کی طرف سے تان اور تشنیع اور مذاق اڑانے کا خدشہ ہے۔ اے محمد اگر آپ سب کچھ بیان کر دیں تو کفار مذاق بھی اڑائیں گے، تان بھی کریں گے، تشنیع بھی کریں گے، اور اگر آپ بتوں کی مذمت والی آیات کو بیان نہ کریں تو کفار آپ کا مذاق تو نہ اڑائیں گے، لیکن اس طرح وحی میں خیانت لازم آئے گی، اور جب دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم ہو تو اس وقت بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے۔ تو امام رازی نے لکھا کہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ حبیب آپ سب کچھ بیان کر دیں، آپ ان کے تان اور ان کی تشنیع کی پرواہ نہ کریں، اگرچہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ پر تان بھی کریں گے، تشنیع بھی کریں گے، لیکن وحی کا چھپا لینا یہ زیادہ خطرناک۔ تو یہ ہے اس آیت کا اصل معنی۔ دیکھیں کتنی پیاری تشریح امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھی۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈائریکٹ خط سے آیت پڑھی اور رسالت میں کام کر دیا۔ تو دیکھیں اللہ اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نبی وحی کو چھپا سکتے ہیں۔ ارے بھائی تم نے قرآن کو زیادہ سمجھا یا تفسیر کے اماموں نے زیادہ سمجھا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے خوبصورت معنی بیان کیے، تو پتہ لگا کہ آیت کے ظاہری معنی کو لے کر اس کی تبلیغ عوام میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بسا اوقات اس کو گہرائی کے ساتھ ہمارے جو ائمہ ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے معنی بیان کیے۔
اب آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سورۃ مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو۔ قرآن نے یہ چیلنج کئی دفعہ کیا کہ اگر 10 صورتیں بھی لا سکو تو لے کر آ جاؤ، صرف 10 چیپٹرز بنا کے لے آؤ۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ حضور اپنی طرف سے بناتے ہیں، آج تک یہ چیلنج پورا نہ کر سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ حبیب آپ ان کو چیلنج کریں، قرآن کی مثل بنا کے لیے 10 صورتوں کے مثل بنا کے لیے، اور اگر وہ نہ لا سکیں تو آپ اور مسلمان سمجھ جانا کہ اللہ نے ان کو لاجواب کر دیا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، جو شخص ایسا ہے کہ اس کی خواہش صرف دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کی زینت ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جائے، میری نمازوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے، میرے حج کا بدلہ دنیا میں مل جائے، میرے صبر کا بدلہ دنیا میں مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے دنیا ہی میں پورا بدلہ دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، کیونکہ اعمال جو آپ کریں اللہ کے لیے کریں، دنیا پانے کے لیے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں برکت نہیں ہو رہی، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، برکت نہیں ہو رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی برکات دنیا میں چاہتے ہیں اور ہمیں وہ برکات مل نہیں دی۔ تو اگر آپ نے یہی سوچا تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو دے دے، لیکن یہ یاد رکھنا پھر آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ لیکن ہمیں اعمال اچھے اگر کرنے ہیں تو آخرت کے لیے کرنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی پیاری روایت یہ میرے سامنے لکھی ہوئی ہے ترمذی شریف میں، کہ جب حضرت شفیع اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے عرض کی کہ میں فلاں فلاں کے حق سے فلاں فلاں کے وسیلے سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف سنا ہو بلکہ اسے سمجھا بھی ہو اور حضور نے اسے سمجھایا بھی ہو، ایسی کوئی حدیث آپ مجھے سنائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے میرے پاس ایسی حدیث ہے اور میں تمہیں سناتا ہوں۔ یہ آپ نے کہا اور فرمانے لگے کہ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی اور سمجھی بھی۔ پھر اب معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ جو سلطان الراویین ہے نا، تمام حدیثوں میں روایت کرنے والوں میں سب کے سرتاج ہے، تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سنانے جا رہے تھے لیکن آپ پر رکت طاری ہو گئی، اور ایسی رکت طاری ہوئی کہ آپ کی سسکیاں بن گئی اور آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو ہریرہ کو جھپکی دی اور اٹھایا کہ حضور آپ اسے وہ حدیث بیان کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ حدیث میں تمہیں سناتا ہوں، اور ابھی سنانے کے لیے آپ نے ہمت ہی بندھائی کہ تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھے تھے، اب جیسے ہی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں دوبارہ آپ کے اوپر رکت طاری ہو جائے اور آپ دوبارہ رونا شروع ہو جائیں، اور یہاں تک روتے روتے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب دیکھیں تیسری مرتبہ بھی یہی ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ کو اٹھایا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں حدیث سناتا ہوں، بس بولنا ہی تھا کہ دوبارہ رونا شروع ہوئے اور روتے روتے ایک ہیبت طاری ہوئی، ڈر گئے اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ چوتھی دفعہ کچھ افاقہ ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی کہ جب قیامت کا دن ہو، اب یہ بڑی عبرتناک حدیث ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا رو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، حدیث ایسی تھی جس نے ابو ہریرہ کو رلایا۔ اب کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوگا قیامت کے دن تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ اس وقت تمام امتیں، اب ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں
घुटनों के बल पे बसा औकात हम बैठ जाते हैं ना, तो जितनी भी उम्मतें हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग, सब के सब घुटनों के बल बैठे हुए होंगे। और हजरत अबू हुरैरा लिखते हैं कि सबसे पहले 3 आदमियों को बुलाया जाता है। कितने आदमियों को? 3 आदमियों को बुलाया जाता है। फरमाते हैं जिनमें एक वो शख्स होगा जो हाफिज कुरान, जिसने कुरान पाक को याद किया होगा, और फरमाया दूसरा वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। पहला कौन है? हाफिज कुरान। दूसरा कौन है? शहीद। और फरमाया तीसरा वो शख्स जो ज्यादा मालदार होगा, जिसके पास माल ज्यादा था। अल्लाह ताला कारी से फरमाएगा, जो तिलावत कुरान करता है, जो हाफिज है, जो कारी है, अल्लाह ताला उस कारी से फरमाएगा क्या मैंने तुम्हें वो कलाम ना सिखाया जो मैंने अपने हबीब पर नाजिल किया? उससे पूछा जाएगा क्या तुम्हें वो ना सिखाया मैंने? वो अर्ज करेगा या अल्लाह तूने बिल्कुल मुझे सुनाया। अब अल्लाह फरमाएगा कि तूने अपने इल्म के मुताबिक अमल किया। ये सवाल होगा। पता लगा हाफिज कुरान को भी कुरान पर अमल लाजिम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर हुफाज देखें जो इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, जो उधर उधर, उनसे जरा पूछ लो किसी आयत का मफहूम समझ में, आप पूछ लें, नहीं बता पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से बारे के आयत। अब सोच लें अगर ये हदीस कहीं हम पे तो सादिक नहीं आ रही, तो पता लगा हाफिज कुरान को भी कुरान समझे बगैर उसकी निजात नहीं है। कुरान से रट्टा लगाने की किताब नहीं थी कि आपने रट्टा लगा लिया और फर फर उसे याद कर लिया, नहीं, बल्कि हत्तल मकदूर उसका समझना भी लाज़िम है, जितना हो सके समझे, ताकि अल्लाह को ये तो पसंद नहीं, अल्लाह तेरी रजा के लिए मैंने कोशिश की। तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तूने अपने इल्म के मुताबिक अमल किया? वो अर्ज करेगा मैं रात दिन इसकी तिलावत करता रहा, रातों दिन। अल्लाह फरमाएगा ए हाफिज, ए कारी, तूने झूठ कहा। अब जब अल्लाह की तरफ से निदा दी जाएगी तूने झूठ कहा, तो सारे फरिश्ते बेजुबान होकर कहेंगे कि तू झूठा है, सारे के सारे उसको कहेंगे कि तू झूठा है। अब अल्लाह ताला फरमाएगा तो ए तिलावत कुरान, तो तिलावत कुरान से ये चाहता था कि कहा जाए फला फला कारी है, तेरे नाम के साथ कारी लग जाए, हाफिज लग जाए, कुर्रा लग जाए, तो अल्लाह ताला से पूछेगा कि तू ये चाहता था कि तेरे को कहा जाए कि तू कुरान की बड़ी तिलावत करने वाला है, तो वो तुझे कह दिया गया, यानी जो तू चाहता था वो पूरा हो गया, तो चला जा, आज के दिन हमारे पास तेरे लिए कोई शय नहीं है। फरिश्तों से कहा जाएगा इसे ले जाओ, इसे नजरों से दूर ले जाओ। अब हाफिज और कारी का मामला क्लियर हुआ। दूसरा शख्स कौन था? दूसरा शख्स कौन था? शहीद, क्योंकि हदीस थोड़ी तवील है। तो दूसरा शख्स शहीद है। अल्लाह ताला उसे बुलाएगा और उसे पूछा जाएगा कि बता मैंने तुझ पर इनाम नाज़िल नहीं किया, तो राह खुदा में शहीद नहीं हुआ था? तो वो अर्ज करेगा या अल्लाह तूने मुझ पर अपनी नेमत तमाम की और वाकई में तेरी राह में शहीद हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तो सिर्फ इस वजह से मैदान जंग में गया था कि अगर बच जाए तो लोग तुझे गाजी कहकर पुकारे, और अगर मर जाए तो लोग तेरे आगे शहीद लगाए। अब जब जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से निदा होगी, सारे फरिश्ते उसको कहेंगे कि ये शख्स झूठा है। अल्लाह ताला फरमाएगा इसे हमारी निगाहों से दूर ले जाओ, फरिश्तों से भी दूर ले जाएंगे। अब तीसरा शख्स जो मैं बड़ा मालदार था, अब उसको बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला पूछेगा ए बंदे ये बता जो तू चाहता था मैंने ना दिया? वो कहेगा या अल्लाह तूने मुझे माल दिया और बड़ा माल दिया। अल्लाह फरमाएगा तूने मेरे माल का क्या किया? या अल्लाह दिन रात मैंने उसके सदकात किए, खैरात किए, लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, तेरे माल का सही इस्तेमाल किया। अल्लाह फरमाता है तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तूने लोगों को माल इसलिए नहीं दिया कि उनकी मदद हो, बल्कि तेरे माल देने का मकसद ये था ताकि लोग तुझे सखी कहकर पुकारे, ताकि लोग ये कहें देखो अल्लाह का कितना सखी बंदा है, लोग तेरे आगे तेरी तस्वीरें लगाएं। तुझे मैं हदीस की तशरीह बयान कर रहा हूँ, हदीस का ऐसा नहीं है, हदीस को अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूँ मफ़हूमी एतबार से। तो अल्लाह ताला ये कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने सिर्फ नाम के लिए पैसा खर्च किया, तुझे हमारी जात से कोई मतलब नहीं था। अब जैसे ही अल्लाह ताला से झूठा फरमाएगा, सारे फरिश्ते एक ज़ुबान होकर कहेंगे कि ये शख्स झूठा है। अल्लाह फरमाएगा इसे हमारी निगाहों के सामने से ले जाओ। अब ये रिवायत बयान कर रहा हूँ, हजरत अबू हुरैरा इतना रोए कि आपके सिसकियां बन गई और आप दोबारा बेहोश हो गए। आप जरा गौर करो, हमें अल्लाह ने, अब देखें हाफिज कुरान से सिर्फ हाफिज मुराद नहीं है, बल्कि अहले इल्म भी मुराद, आलिम भी मुराद, क्योंकि कुरान से अल्लाह सिर्फ हाफिजों को नहीं दे रहा बल्कि आलिमों को भी दे रहा है। तो ये पूछा जाएगा कि कितना हक अदा किया और किस नियत के साथ।
تو آیت یہ تھی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے تو ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں بدلہ مل جائے. اچھا عالم ہو حافظ ہو لیکن وہ چاہتا ہے دنیا میں نام ہو جائے تو دنیا میں اس کا نام ہو جائے. اگر مالدار شخص ہے وہ چاہتا ہے دنیا میں اس کا نام و نام ہو جائے گا. اگر کوئی شہید ہے وہ چاہتا ہے دنیا میں نام ہو جائے گا. لیکن جو قرآن نے فرمایا کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا. دنیا میں تو مل گیا نا لیکن آخرت کے لیے تو برباد ہو گیا. آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال باطل ہیں. اللہ اکبر. اب آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت نمبر 17 18 اور 19 یہ رکو تھوڑا سا طویل ہے باقی انشاءاللہ میں یہ رکھ کے رکھتا ہوں. یہ جو آیت نمبر 17 ہے نا اس کی تفسیر تھوڑی زیادہ ہے تو یہ کل تقریباً میں نے آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر ہمیں اخلاص کے ساتھ دیکھیں زندگی میں اخلاص بڑا ضروری ہے. تو اگر قرآن بیان ہو رہا ہے سنا جا رہا ہے تو بس اپنی نیت اخلاص ہی رکھیں صرف اللہ کے لیے کریں. ہمیں دنیا میں بدلہ نہیں چاہیے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اصل بدلہ اس کا ہمیں صرف اللہ کی ذات کی طرف سے آخرت میں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ انشاءاللہ جیسا کہ ہر اتوار کو میں اناؤنس بھی کرتا ہوں کہ ہمارا فیض نثاریہ جو چینل ہے اس پہ لائیو ہم نے پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہے حضرت صاحب کے فیضان کے ساتھ. الحمدللہ آج یہ اس کی 5ویں نشست ہوگی رات 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک. 6ٹھی نشست الحمدللہ 5 نشستیں کامیابی کے ساتھ پوری ہو چکی. مختلف عنوانات اس میں رکھے جاتے ہیں اور آخری جو عنوان پر جو کلام ہوا بڑا خوبصورت عنوان تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سوالات ہیں ان پر بھی ہم نے فوکس کیا. تو اس طرح کے کئی عنوانات ہیں جو آپ کو اس پروگرام میں ملیں گے. تو جو لوگ پروگرام نہ دیکھ سکے وہ فیس بک پر لائیو بھی دے سکتے ہیں فیض نثاریہ پیج پر. تو آج یہ 6ٹھا پروگرام انشاءاللہ ہوگا رات 11 سے 12 تو آپ نے ضرور اس میں فالو کرنا ہے اس پروگرام کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رام
شمع بز میں ہدایت پہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود عرش کی زیب و زینت پر عرش درود فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی منبر بنی گردانے اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام و غوث اعظم امام و جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام شان سارول حق عاشق مصطفیٰ شان سارول حق عاشق مصطفیٰ ان کی بیلوں سے خدمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہارا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہارا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اگر اس میں کوئی غلطی کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما یا اللہ اس قرآن کریم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صبر اور شکر دونوں ہمیں عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت خاص ہمیں عطا فرما یا اللہ اس قرآن کے اندر جتنی بھی برکات تم نے رکھی یا اللہ وہ کل کی کل ہمیں عطا فرما ہماری آنے والی نسلوں کو بھی آباد اس قرآن کی برکت سے آباد فرما یا اللہ جتنے مسلمان
یا اللہ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی بلا سے وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، جتنے مسلمان بے روزگار ہیں اللہ سب کو حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ عزت کی روزی عطا فرما، ذلت کی روزی سے محفوظ فرما، جتنے مسلمان بے اولاد ہیں سب کو اپنے حبیب کے طفیل یا اللہ نیک اور صالح اولاد کی دولت عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ جن کی جوان بچیاں بغیر رشتوں کے گھروں پر ان کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربت اطہر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ آپ کا فیضان اپنی آب و تاب کے ساتھ ہم پر جاری و ساری فرما، یا اللہ جامع مسجد مصطفیٰ اور پوری انتظامیہ کو دونوں جہاں کی خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ فیض نثاریہ کو بھی یا اللہ مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ تجھ سے مایوس امیدوار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔